عمر صاحب، آپ جماعت اسلامی جھارکھنڈ حلقہ کے ایک حلقہ رہے ٹوٹل 2003 سے 2011 تک، تو آپ نے وہاں پر ایک یونائٹڈ ملی فورم کر کے قیام کیا، اس کا کچھ تجربہ بتائیں کہ کیا تجربہ رہا یونٹ کا؟ ہاں جی، یہ 2000 میں آپ جانتے ہیں کہ 2000 میں جھارکھنڈ الگ ریاست بنی۔ جھارکھنڈ جو ریاست بنی تو وہ ایسے ہی نہیں، مطلب ان کا ڈیمانڈ، ہندوستان میں 8% ٹرائبل ہے، لیکن ان کا کنسنٹریشن کا علاقہ وہی جھارکھنڈ ہے، جو ان کا گریٹر جھارکھنڈ۔ تو ٹرائبلز پالیٹکس کے جو ایسپریشنز تھے وہ جب اظہار پانے لگے سیاسی قوت کے طور پر، تو ان کے اندر ایک ڈیمانڈ ہوا جھارکھنڈ۔ خیر تو گریٹر جھارکھنڈ تو نہیں ملا، یہ ان لوگوں کی ہوشیاری تھی کہ ان کو گریٹر جھارکھنڈ نہیں دیا، انہوں نے چھتیس گڑھ الگ کر دیا، جھارکھنڈ الگ کر دیا، اور اڑیسہ کا حصہ جو ہے وہ جھارکھنڈ میں شامل نہیں کیا، بنگال کا حصہ بھی نہیں شامل کیا، گریٹر جھارکھنڈ نہیں بنا۔ لیکن بہرحال جو ٹرائبل اسٹیٹ بنا، اس کو بنانے میں بی جے پی اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا، ہاں وہ بی جے پی کا دور حکومت تھا، تو بی جے پی تو ونانچل بنانا چاہتی تھی۔ گویا بہار میں لالو پرساد، ان کا ایک کنٹریبیوشن جہاں یہ ہے کہ انہوں نے پسماندہ ہندو برادریوں کے اندر ایک آزادی اور مساوات کی لہر پیدا کی، اس کو مضبوط کیا کرپور ٹھاکر کی سیاست کو۔ ان کا ایک دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال بی جے پی کو بعض اہم موڑ پر روکا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ ونانچل کے بجائے جھارکھنڈ بنا، ونانچل بنتا تو وہ گویا ٹرائبلز کا جو پولیٹیکل ایسپیریشنز ہے اس میں گویا ہندوتوا راجنیتی کا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے۔ جھارکھنڈ بنا تو ریجنل بنیادوں پر ایک سیکولر اسٹیٹ بنی۔ تو جب ہم وہاں امیر حلقہ کی ذمہ داری لی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس علاقے کے مسلمانوں کی سیاسی تربیت اسی طرح نہیں ہوئی جیسے اور جگہ نہیں ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جھارکھنڈ بننے کا مطلب ہے کہ جو کام پٹنہ میں اب ہوتا تھا وہ رانچی میں ہوگا، بس یہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی تبدیلی، یعنی ریاست کا بننا ایک بہت بڑی پولیٹیکل تبدیلی آ گئی۔ وہاں مائی ایکویشن تھا اس وقت مسلمان، اور یہاں اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، نتیجہ کہ پہلا چیف منسٹر بی جے پی کا بنا تھا۔ یہاں ٹرائبل کے ساتھ مسلمانوں کی نئی، اور ٹرائبل کے ساتھ مسلمانوں کی اس طرح سے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کہ وہ حکمراں ہوں اور مسلمان ان کا ساتھ دیں یا ان کی مخالفت کریں، کس طرح ساتھ دیں۔ تو یہ ایک دم نیا کوشچن تھا۔ جتنی مسلم لیڈرشپ تھی وہی مائی ایکویشن میں مست تھی، اس لیے کہ اسی کا دورہ تھا۔ جھارکھنڈ میں یوں بھی کانگریس کی روایت بھی بہت مضبوط نہیں رہی، ان کی لوکل ہی ریجنلی پولیٹیکل پارٹی، اس کو خرید کر کے کانگریس نے اپنے میں ملا لیا تھا۔ ہاں، تو وہاں کی ریجنل پالیٹکس کا اپنا ایک کیریکٹر تھا۔ تو یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان اس ریجنل پولیٹیکل کیریکٹر سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے، واقف بھی نہیں، وہ ویسی ذیلیت تو فعلی طور پر چلتے ہیں۔ تو مجھے صاف اندازہ ہو گیا کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بنی ہے، کوئی فورم ایسا نہیں ہے جو ان کی جو بنے، اس کے نتیجے میں جھارکھنڈ میں بھی فرقہ پرست قوتیں اپنا کھیل کھیلیں گی اور ٹرائبلز اور مسلمانوں کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جائے گی، جیسا کہ آسام میں ہوا۔ چنانچہ اس پس منظر میں کہ مسلمانوں، یہ جھارکھنڈ بننے کے بعد ٹرائبل پالیٹکس میں، انڈین پالیٹکس میں ٹرائبلز کا رول کیا ہوگا، اس اسٹیٹ میں ٹرائبلز کس پوزیشن میں آ گئے، مسلمان اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا پولیٹیکل تبدیلی واقع ہوگی، ان کو اب کیسے سوچنا چاہیے، یہ تربیت کے لیے ہم نے، جیسا کہ آپ سے کہا کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی بنانا سر دست ابھی میں نہیں سمجھتا۔ میں اس معاملے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی اس بات کا قائل ہوں کہ ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کو الگ پولیٹیکل پارٹی بنا کے مسلم حقوق کی لڑائی کو پولیٹیکل ایشو بنانا اب مفید نہیں ہے۔ تو اس لیے پولیٹیکل پارٹی بنانے کے ہم فیور میں کبھی نہیں رہے، لیکن یہ اس کے بارے میں ہمیشہ رہے کہ ایک پولیٹیکل فورم بنے جو مسلمانوں کی سیاسی تربیت
اسلام کی روشنی میں اور ہندوستانی سچویشن میں اس کا کیا پولیٹیکل رول ہو، ان دونوں کی تربیت وہ کرے. اسی لیے ہم نے UMF قائم کیا، یونائٹڈ ملی فورم. اس کے اغراض و مقاصد طے کیے، لکھا ہوا اس کے دستور میں اغراض و مقاصد، کہ اپنے اسلامی اصولوں کی روشنی میں جو اس کے اپنے جھارکھنڈ میں ایک تعمیری اور مثبت پولیٹیکل رول ادا کرنا غیر مسلم اور آدیواسیوں کے ساتھ مل کر کے، تاکہ یہاں یہ ریاست کمیونل فری اسٹیٹ اور کرپشن فری اسٹیٹ ہو. اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ کرپشن فری ہوتا ہے اور استحصال نہیں ہوتا اس کے اندر. تو یہ فری، اور اس میں ہم نے ہندوؤں کو بھی شامل کیا، اور اس میں ہندو ساتھی ہمارے وہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے کہ آپ کیا نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں اپنے اصولوں کی روشنی میں پولیٹیکل رول ادا کریں. تو اس میں وہ ہندو شامل ہیں، بلرام جی اور ایک دو تین سکھ بھائی، کچھ آدیواسی، سب لوگ تھے. کہتے تھے کہ نہیں، مسلمانوں کی بھی سیاست دشاہین نہیں ہو، بے سمتی کا شکار نہیں ہو، مسلمانوں کی سیاست بھی بے اصولی کی شکار نہیں ہو، وہ بھی کرپٹ نہیں ہو. اگر مسلم پالیٹکس بھی کرپٹ ہو جائے گی تو انڈین پالیٹکس کے کرپشن میں اضافہ کرے گی، اور اگر مسلم پالیٹکس بااصول ہوگی، اسلامی اصولوں پر ہوگی، تو وہ ہی انڈین پالیٹکس کو پیوریفائی کرنے میں معاون و مددگار ہوگی. ایسے ہندو بھی اس میں شامل تھے. تو ہم نے ہر ضلع میں، اچھا اس میں ہم نے بھی بہت صاف کیا کہ انیشیٹو تو جماعت اسلامی لے رہی ہے، لیکن یہ جماعت کی پولیٹیکل فورم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دراصل جو لوگ روایتی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اس سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کو جھارکھنڈ نئے ریاست میں ان کا کیا پولیٹیکل رول ہو جو ان کی اسلامی تعلیم سے بھی ہم آہنگ ہو، انڈین کنسٹیٹیوشن اس کی پالیٹکس سے بھی مطابقت رکھتی ہو، اور پریکٹیکلی جھارکھنڈ کے ماحول سے بھی ہم آہنگ ہو. اور اس طرح ٹرائبل کے ساتھ ایک نیا رشتہ پولیٹیکل بنا کر کے پوری ریاست تعمیر و ترقی. وہاں لسانی مذہبی زبان کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ تھا، اس لیے کہ وہاں تو لسانی مسئلے پر بھی ہم لوگوں نے وہاں گفتگو کی تھی. تو یہ دراصل UMF کا، وہ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی ینگ لیڈرشپ کی نشو و نما خانقاہی نظام سے نہیں ہوگا. یہ جو مذہبی طبقے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اور نئے جماعت اسلامی کی جو اپنی تنظیمی سرگرمیاں اور ٹوٹل سرگرمیاں، اس کے نتیجے میں بھی شاید وہ کام ٹھیک سے نہ ہو. تبلیغی جماعت کی اس سے مطلب ہی نہیں رہتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل فورم جو الیکٹورل پالیٹکس پر اثر انداز تو ہو، لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹی کی طرح سے رول ادا نہ کرے. یہ ایسا ہو. اس میں یہ بھی گنجائش ہم نے رکھی تھی اور ہے UMF میں کہ اگر کسی علاقے میں ہمارا کام اس طرح ہو جائے کہ ہم محسوس کریں کہ وہاں کی نمائندگی UMF سے وابستہ کوئی شخص ہندو مسلمان کر سکتا ہے، تو وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ بھی اچھا. دیامانی برلا جو ہے، جب بھی معلوم ہوا کہ کھوٹی سے کھڑی ہونے والی ہیں، ہم لوگوں نے ہمیشہ، اس لیے کہ ہم لوگوں کی میٹنگ میں برابر بلرام جی، ان کو ہم لوگ چاہتے رہے کہ اگر وہ یہ ہے. اور ڈالٹین گنج میں بعض ہمارے ہندو دوست ہیں، یہ جو ہمارے اپوروانند ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے وہاں، اس حیثیت سے ہمیشہ رہے. ان کے ایک دوست وہاں ہیں ڈالٹین گنج میں، وہ بھی رہے، اور بہت سارے غیر مسلموں. نتیجہ کہ جب ہر ضلع میں کنونشن کرایا اور اس ضلع کے لوگوں کو پھر ورکشاپ کیا ایشو پر، پھر اس کا مینیفیسٹو بنایا اسٹیٹ کا. اس مینیفیسٹو کی بھی تعلیم و تربیت کیوں بنایا، کیسے بنایا. پھر ہم نے کاروان انصاف و محبت نکالا، جس میں ہندو، مسلمان، آدیواسی، منگول تمام، اس کا بہت اچھا اثر رہا. لیکن یہ ضرور محسوس ہوا کہ مسلمان ابھی بھی کسی پولیٹیکل فورم پر پیسہ خرچ کرنا یا اس کی نشو و نما کرنے کے سلسلے میں فیاض نہیں. وہ روایتی طور پر مسجد بنانے میں
چندہ دے سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے مسجد بنانا، اس کوئی بری بات نہیں. اور بہت سارے روایتی کام مدرسے ہیں، دوسری چیزوں میں دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کے جمہوری معاشرے میں، آزاد ہندوستان میں، مسلمان اگر ایک جمہوری رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کوئی جمہوری فورم ایسا ہونا چاہیے جس میں نئی نسل کی سیاسی تعلیم و تربیت عملاً ہو، اور اگر وہ اس گنجائش ہو تو وہاں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوں، یا بعض سیاسی پارٹیاں سے اگر ان کا نیگوشیشن ہو جائے اور وہ باوقار طریقے سے ان کو مقام ملے تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹ کمیونٹی بھی کرے پوری طرح. یہ گویا پورا پروسیس تھا، یہ پورا پروسیس تھا. پھر تو میں یہاں آ گیا 2012 کے بعد، اور یہاں آنے میں بھی میرا مرکز بھی آنے میں یہی ہمارا یہ تھا، مقصد تھا کہ پورے ہندوستان میں یونائٹڈ ملی فورم طرز کی ریاستی ایک پولیٹیکل پیپلز پالیٹکس کا فورم ہو، سوشل پالیٹکس کا فورم، پریشر گروپ کا فورم. یہ میرا مقصد تھا. لیکن اور اس سے یہ بھی ہم چاہتے تھے کہ آل انڈیا پولیٹیکل پارٹی بنانے کا ایک ایسپریشنز ہمارے حلقے میں پیدا ہو رہا تھا. کچھ کارکنان، کچھ متفقین، کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جماعت اس سمت میں آگے نہ بڑھے، اس دلدل میں نہ پھنسے، پاور پالیٹکس کے دلدل میں ابھی نہ پھنسے جماعت، بلکہ اس کو بچا لیا جائے. جو ملت میں خلا ہے، ملت میں خلا اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی اصول روشنی میں ہندوستانی دستور سے ہم آہنگ ہو کر عملی صورتحال تینوں کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کی سیاسی تربیت کی جائے، ان میں نئی لیڈرشپ بڑھائی جائے، اور اس لیڈرشپ کو اس کے ایسپیریشنز کے مطابق آزادانہ امیدوار یا کسی پارٹی میں وہ جا کر کے وہاں ایک رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو تو وہ رول ادا کرے. میں نے جھارکھنڈ میں دیکھا بندو ترکی دراصل وہاں کی جو چرچ کا نظام ہے اس کے نمائندہ ہے، پوری ان کو مدد کرتے ہیں وہ، اور اس کی وجہ سے وہ اس کو لے جاتے ہیں. تو سیاست کوئی بہت سادہ سا عمل نہیں ہے، ایک پیچیدہ عمل بھی ہے، اس میں تھوڑی دوسری بصیرت، سیاسی بصیرت چاہیے. تو UMF ان سب چیزوں کا مجموعہ تھی. افسوس یہ ہے کہ جماعت اسلامی، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جماعت اسلامی کا فورم نہ رہے. میرے آنے کے بعد مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے، ممکن ہو میرا اندازہ صحیح، جماعت کا نظام ایسا ہے کہ آپ جس ادارے سے منسلک ہیں یا جس شعبے سے منسلک ہیں اسی میں اپنی توانائی زیادہ لگائیے. بہت زیادہ دوسرے حلقے میں یا دوسرے شعبے میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کو ہماری تنظیمی ماحول میں بہت پسند نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے دلچسپی تو ہم لیتے ہیں جب جاتے ہیں، لیکن وہ رول بہرحال ہے پیٹرن، دستوری طور پر پیٹرن ہے، لیکن وہ بہرحال UMF بھی جماعتی تنظیمی نظام کے اندر آنے کی وجہ سے اس کا ایک لیمیٹیشن ہو گیا. اس کو کیسے ایسا رکھا جاتا کہ جماعت کی پوری توانائی بھی اور توجہ بھی ادھر ہوتی، اور ملت کی بھی اور غیر مسلموں بھی، ایسے لوگوں کی بھی. یہ جو مثلث بنتا ہے کہ غیر مسلم بھی، عام مسلم آبادی بھی، اور جماعت کی بھی سیاسی بصیرت اور جماعت کا جو اخلاص ہے وہ ادھر لگتا. وہ بہرحال یہ چیلنج ہے UMF کا. اس وقت بھی، میرے وقت میں بھی یہ چیلنج تھا، لیکن ایک بڑی بات تھی کہ ڈاکٹر عبداللہ قنصاری صاحب سے جب میں نے گفتگو کی تھی تو انہوں نے ان پر اعتماد کر کے آزادانہ یہ تجربہ کرنے کے سلسلے میں یہ کر لیا تھا. چنانچہ ہم نے چترپور میں، آپ ہی کی بستی میں، ہم نے ایک بہت بڑا ورکشاپ کیا تھا، جسے بڑے بڑے ہندو اور مسلم مرکز سے سب لوگ گئے تھے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ قنصاری صاحب اور میر جمال وہ بھی گئے تھے، اپوروانند بھی تھے، وائس چانسلر ایک آئے تھے آسام سے، جعفر صاحب بھی تھے، سب لوگ تھے، اور پوری کھل کر کے پالیٹکس پر بات تھی. UMF کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی کلوز ڈور میٹنگ نہیں کی، کبھی بھی کمیونل لینگویج میں بات نہیں کیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی پالیٹکس کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ان کو زبان نہیں آتی ہے جو جمہوری، عوامی، فرقہ پرستی سے بلند ہو کے انسانی، جو اخرجت للناس والی زبان ہوتی ہے، سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. اس کے لیے نہیں، دیکھیے اس پہ تعریف کرنا چاہیے. BJP نے نعرہ دیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس.
یہ زبان جملہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ سب کے وکاس سے مراد ان کی کیا ہے، اور ڈنڈی ماری کرتے ہیں، اور ان کے سامنے توحید رسالت آخرت نہیں ہے. آخرت کا آدمی جو بولتا ہے، ہم تو ہیں کہ جو بولتے ہیں اس پر حساب بھی دینا ہے، یہ وہ نہیں ہے. لیکن ہم جملے کو کریں. جیسے انہوں نے اٹل بہاری واجپئی نے جب فساد ہوا تھا گجرات میں، تو اس نے کہا، نریندر مودی جی کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے راج دھرم نہیں نبھایا. یہ جملہ جو ہے یہ بہت اچھا جملہ ہے، راج دھرم. اور یہ بات ہم تو سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی پوری پالیٹکس پر یہی سب سے بڑا جو ان پر الزام ہونا چاہیے، وہ اگر اٹل بہاری واجپئی کی زبان میں کہیں اس کو، تو تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ راج دھرم نہیں نبھاتے ہیں. راج دھرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ دستور کی قسم کھا کے، دستور کو ہاتھ میں لے کر کے حکومت کرتے ہیں اور دستور کی نفی کرتے ہیں. یہ راج دھرم ہے. ہندوستان کا راج دھرم یہی ہے کہ جو دستور ہے، جو بھی پارٹی ہو اس کو اس کے اسپرٹ کے مطابق کرنی چاہیے، اور یہ راج دھرم. اگر لوک سبھا کا 18ویں لوک سبھا کا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے کہ یہ حکومت راج دھرم کا پالن نہیں کرتی، یعنی دستور کے پالن نہیں کرتی، جو سب سے بڑا ہندوستانی جمہوریت میں گناہ کبیرہ کی جو اصطلاح ہے مسلمانوں میں نے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں یہ لوگ، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کرپشن تو خیر ہی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جو یہ کرتے ہیں. دستور کا عہد لیتے ہیں، دستور قسم لیتے ہیں اور دستور کی خلاف ورزی کرتے ہیں.